جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ آج سر پی ٹی آئی کے لیے بڑا امپورٹنٹ دن، بڑا یہ کیا کہنا چاہیے کہ خوشی کا دن کہا جا سکتا ہے کہ بڑے دنوں کے بعد پی ٹی آئی کو ایک طاقت اور اسٹرینگتھ ملی ہے، اور طاقت اور اسٹرینگتھ دینے والا بندہ جو ہے وہ خود قید میں ہے، وہ ہے عمران خان، اور انہوں نے طاقت اور اسٹرینگتھ دی ہے۔ ایک نیا خون، نیا جو نوجوان سہیل افریدی کو نامزد کیا، اور اس نے آج حلف اٹھایا اسمبلی کے اندر۔ اچھا، یہ جو حلف اٹھایا اور جو ووٹنگ ہوئی ہے، سارے کے سارے ووٹ ان کو ڈلیں، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ بڑی اس کے اندر کوشچن مارکس لگے ہوئے ہیں۔ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ویلاگ ریکارڈ کیا ہے میں نے شہزاد اکبر کے ساتھ، اس کو پلیز ذرا ضرور سنیے گا۔ اس میں ڈیٹیل پہ انالائز کیا انہوں نے، وہ تو ان کا انالیسز ہے، لیکن میں ایک بات بتاؤں گا ان کی باتوں سے مجھے جو چیزیں جو ابھی ہمارے پاس ہیں وہ یہ ہیں کہ جنگ ابھی جاری ہے، جنگ ختم نہیں ہوئی۔ پاکستان تحریک انصاف ایک ایسی ہارڈرن پارٹی بنا دی گئی ہے اس اسٹیبلشمنٹ نے، کہ ایسی ایک عوام کو انہوں نے اس کے ظلم اور بربریت کر کے ایک ایسی چیز بنا دیا ہے کہ جو ہر دن گرتی ہے اور ہر دن اٹھ کے پھر بھاگنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ جو شعر ہے کہ گرتا ہے شاہ سوار میدان جنگ میں، تو میدان جنگ اتنا بڑا کر دیا اسٹیبلشمنٹ نے، پاکستان کے آسم منیر نے اتنا پھیلا دیا ملک کے اندر کہ اس میں روزانہ لوگ گرتے ہیں، روزانہ اٹھتے ہیں۔ اور آج جو اٹھ کے بندہ شخص اسمبلی میں کھڑا ہوا اور آج جو اٹھ نے جو اسپیچ کی ہے، اٹس ریمارکیبل۔ ان کی جو اسپیچ تھی وہ، مجھے امید یہ ہے کہ ہمارا حالات یہ ہو چکے ہیں، دودھ کا جلا چھانچ کو پھونک پھونک کر پیتا والی بات ہے۔ سے ہم نے اس کی گنڈا پور صاحب کی، علی صاحب کی بہت ساری اسپیچز ہم نے سنی ہیں، اور وہ بھی بڑا خون گرما دینے والی اسپیچز ہوتی تھیں، اور لوگ سنتے تھے اور بڑا لوگ انجوائے کرتے تھے۔ لیکن ابھی جو ہے وہ بھی اسی طرح کی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا، پیوستہ رشے جیسے امید باہر رکھ، تو ہم وی آر ود دس ینگ گائے سہیل افریدی۔ تو سہیل افریدی نے جو چند ایک باتیں کی، میں نوٹ بنا رہا تھا، یہ میرے پاس کافی سارے لکھے پڑے ہیں نوٹ ہیں، یہ میں بنا رہا تھا، اور میں وہ ساروں پہ بات کروں گا تو میں تو 10-12 منٹ سے زیادہ ہو جائیں گے، اس کے لیے احاطہ کرنے کے لیے بڑا ٹائم چاہیے۔ لیکن چند ایک چیزیں بڑی زبردست تھی انہوں نے جو کی ہیں۔ انہوں نے کہ ہم سیاست نہیں کرتے، ہم عمران خان سے عشق کرتے ہیں۔ آپ لوگ سیاست کرتے ہوں گے، آپ کے لیے سیاست کرتے ہوں گے، ہم تو عشق کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب، میں آپ کا عاشق ہوں، ہم آپ سے عشق کرتے ہیں۔ اس سے پہلے شاید آپ نے لوگ دیکھے ہوں گے جو سیاست کرتے تھے، آج پہلی دفعہ آپ عاشق دیکھ رہے ہیں، ہم عشق کرتے ہیں اپنے لیڈر، اپنے قائد سے۔ تو یہ بڑا کلیئر میسج ہے اسٹیبلشمنٹ کو، کہ تاکہ ان کو پتہ لگے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ اس سے زیادہ کلیئر کیا میسج ہوگا کہ ہم سیاست نہیں کر رہے ہیں، اس کو یہاں پہ لگا دو، اس کو وہاں پہ لگا دو، کرسی پہ بیٹھ گئے تو کرسی پہ بات ہوگی۔ کرسی سے انہوں نے کرسی کی بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا جس دن خان کہے گا کرسی چھوڑو تو میں کرسی کو لات ماروں گا۔ پھر اس نے ایک بندے نے، سہیل افریدی نے ایک اور بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا جی میں جیسا تھا، جیسا ہوں ویسا ہی رہوں گا، میں غریب آدمی تھا، میرے پاس لوز کرنے کو کچھ نہیں ہے، میں غریب تھا، میں غریب ہی رہوں گا۔ یہ جو چار مجھے جو سلوٹ مارنے والے آ جائیں گے، اور یہ مجھے جو گاڑیاں آگے پیچھے دو چار گھومیں گے، اور وہ کہیں گے کہ میں اپنا دماغ میرا خراب ہو جائے گا، وہ خراب نہیں ہوگا۔ اور یہ اسپیچ جو ہے وہ ایک بہت بڑا کھلم کھلا میسج ہے۔ پھر انہوں نے ان کے بارے میں بھی بتایا، جی ایس پی آر کا نام بھی ہے، بغیر انہوں نے کہا ایک بندہ اسلام آباد سے آتا ہے اور آ کے اسپیچ کرتا ہے پشاور میں، پریس کانفرنس کرتا ہے، اور پھر وہ جناب اپنی صفائیاں دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں صفائیاں دینے والے کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں، وہاں ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ہمیں تمہاری سیاست کی ضرورت ہے، تمہاری باتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بڑا کلیئر، بہت ہی کلیئر، بڑا کلیئر میسج تھا۔ یہ بڑا کلیئر پاکستان، یہ کے پی کے عوام نے میسج دیا اس شخص کو، آصم منیر کو، جو کہ غرور اور تکبر میں خدا بننے، خدائی دعوے میں کہ جو دعوے کر رہا ہے، خدائی دعویٰ ہی ہے نا جی، جدوں کہنا ہے کہ میں ہی ہے، سارا کچھ میں ہی ہے۔ تو بڑی زبردست انہوں نے اسپیچ کی، اس میں نے یہ بھی کہا کہ 1400، اگر آپ نے 1400 یا 14,000 سم تھنگ فگر میری آگے پیچھے معذرت، اتنے سارے آپریشن کرنے کے باوجود بھی اگر آپ کے پاس یہ سارا جو ہے دہشت گردی اسی طرح ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دہشت گردی میں تو لڑائی سے نہیں ختم ہوگی۔ پھر انہوں نے سوال پیدا کیا، انہوں نے یہ بھی اپنی اسپیچ میں بتایا کہ بھائی جان یہ جو حل جس کا یہ ہے کہ لوگوں کو آن بورڈ لیں، لوگ آپ کے ساتھ جب تک نہیں کھڑے ہوں گے، عوام کھڑے کمروں میں بیٹھ کے فیصلے نہیں کر پائیں گے۔ آپ کمروں میں بیٹھ کے جو فیصلے کریں گے، ان فیصلوں کا پاکستان کی اوپر عمل درآمد کرنے کا یا پاکستان پہ امپلیمنٹ کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے، اور اس کے کوئی حل بھی نہیں نکلتا، اس میں سے کچھ ایسی چیزیں نکل دیں۔ اس نے منظور پیشین کا بھی ذکر کیا،
منظور پشتین کا ذکر کیا اور بہت سارے بندوں اور کا ذکر کیا کہ ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے ان کو پتہ تو لگے نا. شیڈول 4 میں ڈالا ہوا ہے کہ جی بڑے دہشت گرد ہیں، جن کو بندوق نہیں چلانی آتی وہ بھی دہشت گرد ہیں، تو ان کا پتہ تو لگے کہ وہ کیوں ہیں، ان کے بارے میں بتایا تو جائے ہمیں کیوں ہے. کوئی عدالت، کوئی قانون، کوئی چیز تو ہے. یہ تو نہیں کہ میں نے کہہ دیا تو ان کو ڈال دو 4 شیڈول میں ڈال دو، اس کو نکال دو 5 شیڈول میں ڈال دو، انہوں 6 چھپا دو، 7 چھپا دو. تو بڑی ہی پھر 9 مئی کا فاسٹ فلیگ آپریشن کا ہم نے ذکر کیا کہ جس طرح 9 مئی کو فاسٹ فلیگ آپریشن ہوا، یہ سارا کچھ یہ اب دوبارہ کریں گے. تو صورتحال یہ ہے جی کہ بڑی شاندار، بڑی نئی اسپیچ، بڑی زبردست اسپیچ تھی. اور ایک بڑی انٹرسٹنگ بات شروع کی، انہوں نے کہا پاکستان کی سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ پی ٹی اے کا سوشل میڈیا کو اسٹیبلشمنٹ قرار دے دیا سہیل افریدی نے. دس واز ویری انٹرسٹنگ، مجھے بڑی انٹرسٹنگ چیز لگی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اتار دیتی ہے بندوں کو، چڑھا دیتی ہے بندوں کو. وہ ہے پاکستان کا سوشل میڈیا. انہوں نے بندے اتارے اور بندے چڑھائے، اور رائٹلی کیا. انہوں نے سوشل میڈیا نے کیا کیا، عمران خان کی باتوں پہ من و عین عمل کیا جائے، دیٹس اٹ، نتھنگ ایلس. یہ بڑا کلیئر میسج تھا ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے. آسم منیر کے ارد گرد جو بندے لاسے پاسے جو بندے بیٹھے انہوں نے واسطے کہ خدا دے بندے ہو، یہ دیکھیں کہ آپ لوگوں نے عوام کو اگر ریجیکٹ کریں گے تو عوام کیا چاہتی، تو پھر آپ کے حالات کیا ہوں گے. تو بہرحال جی اسٹیبلشمنٹ کو پی ٹی آئی کے اسٹیبلشمنٹ سوشل میڈیا کو بھی خراج تحسین پیش کیا، ان کا شکریہ بھی ادا کیا. مطلب اوور آل میں ایک ینگ نوجوان آدمی سے بڑی کمپریہنسو اور بڑی خوبصورت اسپیچ تھی. پھر انہوں نے جو اپنے کام کرنے ان کا بھی ذکر کیا اور تمام لوگوں کا شکریہ بھی ادا کیا. لیکن وی آر ویری ہوپ فل، بڑے انرجیٹک، پوری کی پوری پارٹی دوبارہ سے یونائٹ ہو کے کھڑی ہو گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف پھر ایک پیج پہ کھڑی ہے. ساری کی ساری لڑائیاں جھگڑے، یہ وہ باتیں بوتیں جو ہو رہی تھیں، یہ غلط وہ غلط، سارے کا سارا نال اینڈ وائڈ ختم ہو گیا. سارے کے سارے اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں. سو دیٹس اے گڈ نیوز فار دیم. لیکن اس تمام پی ٹی اے کے ساتھ جو گڈ نیوز ہے، ابھی تو ہرڈل ان کے ساتھ آگے آئیں گی. ان کے بھی وہ گورنر صاحب ہی نہیں جنہوں نے نوٹیفکیشن دینی ہے، وہ تو مان ہی نہیں رہے کہ یہ دستخط ٹھیک نہیں ہے. کبھی کہتے نقطہ تھا، نقطہ یہاں لگنا ہے. انہوں نے اپنا گند پڑا ہوا ہے. یہ مجھے لگتا ہے کہ کیس جو ہے نا سب تک جائے گا، یہ عدالتوں تک جائیں گے باہر صورتحال. لیکن بڑی خطرناک گیم ہوگی اگر اسٹیبلشمنٹ کے پی کے صوبے کے ساتھ اگر کھیلے گی تو بڑا گند کرے گی. انہوں نے اپنی اسٹرینتھ دکھائی، اپنی طاقت دکھائی، عمران خان سے کھڑے ہونے کا نہیں دکھایا. لیکن اس کے ساتھ یہ بڑی ہی دردناک اور بڑی ہی افسوسناک خبر جو تھی وہ یہ آئی ہے کہ جی ایک مذہبی جماعت ہے پاکستان کی، میں یہاں پہ پھر نام نہیں لینا چاہ رہا، مجھے سمجھایا گیا کہ بھائی اس کا نام نہیں لینا آپ نے. اس جماعت کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، بڑا ظلم ہوا ہے، بہت ظلم ہوا ہے. وہ میں ان کو دیکھتا ہوں اس پارٹی کو تو وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا نعرہ لگاتے ہیں. یعنی سارے ایسی مسلمان ہیں، تسی بھی مسلمان ہو. پتہ نہیں وہ کس طرح یوز ہوئے ہیں وہ پہلے، کہ ان کو پہلے اسٹیبلشمنٹ نے بار بار ان کو یوز کیا، کیسے ان کو گھروں سے باہر نکالا جاتا رہا، کیسے ان کو کیا جاتا رہا. لیکن یہ جو سارا کچھ جو ہو رہا ہے ان کے یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جو ان کے سعد رضوی ہیں ان کو بھی گولی لگی ہے، ان کے بھائی ہیں یا کزن ہیں جو بھی، ان کو بھی گولی لگی ہے. تو ان کے کنٹینر کو سارے کو جلا دیا گیا. کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ لاشیں بھی جلی ہیں. یعنی اتنی دردناک جو اسٹیبلشمنٹ نے رویہ اختیار کیا ہوا ہے، پاکستان کی حکومت نے جو رویہ اختیار کیا ہوا ہے، یہ مریم کو آئرن لیڈی بنا کے شاید پیش کرنا چاہ رہے ہیں. جو بھی انہوں نے یہ جو حرکات جو کی ہیں یہ بڑا ظلم ہے، بڑا ظلم ہے. یہ ہر کوئی بندہ جو ہے نا یہ اس بات کو لکھیں. میں نے کچھ ٹویٹس بھی دیکھی تھی جس میں عمران ریاض کا بھی ٹویٹ تھا، کوسچن مارک ہے نا سر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لے رہے ہیں، فلسطین کے حق میں نکلے ہوئے ہیں. ان کو پاکستان کی ریاست جو ہے اس کو مریم جو ہے شہباز شریف کی اور آصم منیر کی جو گورنمنٹ ہے ان کو مارتی ہے، مار کے ان کی گولیوں ان کی لاشیں گرا دیتی ہے. ملک کون سا ہے؟ پاکستان، اٹامک پاور، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلامی ملک ہے. کیا میسج ہے، کیا میسج ہے یہ کیا اس میں سے نکالنا آپ لوگوں نے؟ یہ کھلم کھلا میسج ہے کہ مجھے 5 سال کی حکومت دی جائے، دیٹس اٹ. میں 5 سال دیو مینوں، بالکل تو 5 ہور دے دیو، پھر 5 ہور دے دیو، اور 5 تے 5 دے جاؤ مینوں. اور یہ آئی ڈونٹ نو کدھر جا رہا ہے آصم منیر اس ملک کو لے کے. یہ ہمارے ملک میں کہاں پہ لے کے جانا چاہ رہا ہے، اس کی جو ہے وہ سمجھ سے باہر ہو گیا ہوا ہے. میری بالکل سمجھ سے باہر ہو گیا. سوری معذرت، یہ بیچ میں فون کال آ رہی تھی اس کے لیے معذرت. لیکن یہ ہے کہ یہ بہت ظلم کیا انہوں نے، بہت ظلم کیا. ابھی افغانستان میں ہماری فوجیں کھڑی ہیں، افغانستان کے ساتھ ہم نے اپنی لڑائی لگائی ہوئی ہے. گھر میں ہمارا یہ حال ہے کہ اللہ کے رسول کا نام لے رہے ہیں. ابھی ان کو پانی کی جو کیننز ہوتی وہ نہیں ہوتی، کوئی لاٹھی چارج نہیں ہوتا، سیدھی گولیاں مار دینی ہے.
یہ ڈرا دھمکا کے دو کام کر رہے ہیں مجھے جو لگ رہا ہے، وہ یہ کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو بتا رہے ہیں کہ جی ہمارے اندر جو ہے نا ہم بڑے کوئی اچھے بندے ہیں، ہم یہ جو فنیٹک ہیں ان کو ہم سنبھال لیتے ہیں، ہم بڑے لبرل قسم کے لوگ ہیں۔ دوسرا یہ کام کر رہے ہیں پاکستان کی عوام کو میسج دے رہے ہیں جڑا بولے گا ہم گولی مار دیں گے۔ اب ایک بات کنفرم ہے کہ ان لوگوں سے جان چھڑانی بہت ضروری ہے۔ اگر یہ قائم رہ گیا آصم منیر، 5 سال اس نے اور گزار لیے، آپ یقین کیجئے مجھے رتی برابر شک نہیں، پاکستان تک نہیں بچنا۔ جس پاکستان کو آج ہم دیکھ رہے ہیں، میں جب بڑا ہو رہا تھا میں نے ضیاء الحق کا دور دیکھا، میں نے کوڑے لگتے دیکھے، میرے کانوں نے چیخوں کی آوازیں سنی ہیں کوڑوں کی، جب لوگوں کو کوڑے پڑتے تھے فیصل آباد کی گراؤنڈ میں، ہم بہت چھوٹے تھے اس وقت، میں نے وہ چیز دیکھی ہوئی ہے۔ میں اسکول میں پڑھتا تھا جب یہ سارے کام ہو رہے تھے، جب ہم کالج میں گئے تو ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ظلم پر بھی، لیکن اس طرح کا ظلم، اس طرح گولیاں مار دینی اپنے لوگوں کو سر عام، کبھی نہ سنا نہ کبھی دیکھا۔ لوگوں کے گھروں میں لوگوں کے بچوں کو اٹھا کے لے جانا، ان کی پھر ویڈیو بنانی، ان کو پھر تشہیر کی، یہ ہوتی ہے دہشت گردی۔ یہ وہ دہشت گردی ہے، یہ دہشت گردوں کا ایک ٹولہ ہے جو سپریم کورٹ سے لے کے ہر جگہ جا کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ دہشت گردوں کی جو حکومت ہے، اس کا خاتمہ بہت ضروری ہے۔ اگر یہ دہشت گردوں کی حکومت ہم نے ختم نہ کر پائے یا ہم نے نہ کی تو پھر ہمارا اللہ ہی وارث ہے۔ عمران خان جیل کے اندر کے بیٹھ کے جو ہے وہ للکار رہا ہے اس نظام کو، سسٹم کو، اور آپ کو باہر نکل کے سارا کچھ کرنا پڑے گا۔ آپ کو یہ قوم کو اٹھنا پڑے گا، یہ چیز کرنی پڑے گی۔ یہ آزادی آپ کو لینی ہے، اپنی سپیس اپنی لینی ہے، سویلینز کو اپنی سپیس حاصل کرنی ہے، ورنہ یہ اسی طرح کرتے جائیں گے۔ ان سے آپ نے اپنی پاکستان کی عوام نے سپیس لینی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ اور یہ سارے کے سارے کور کمانڈر جو ہیں وہ سارے کے سارے پاکستان کی عوام کے قتل عام میں شامل ہیں، کیونکہ وہ اس بندے کو سپورٹ کر رہے ہیں، آصم منیر جس کا نام ہے۔ یہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اور ان کے اپنے بچے بھی، جن کے فوجیوں نے اپنے بچے فوج میں بھرتی کروائے ہوئے ہیں، ان کے بچے بھی ایٹ سٹیک ہیں، کیونکہ وہ افغانستان سے جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ ساری کی ساری بیٹھ کے سوچیں گے ایک اکیلا آصم منیر کدی اکلا بندہ ہی کر سکتا، کر سکتا جی اکلا بندہ جا کردہ پہ۔ بہرحال آپ سوچیے گا، خیال رکھیے گا اپنا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔